بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ شام کے اندھیرے ہر سو چھا رہے تھے۔ چرند پرند اپنے اپنے مسکنوں کی جانب لوٹ چکے تھے۔ آسمان میں ہر طرف تاریکی ہی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر ذی نفس اپنا کام کاج ختم کر کے آرام کر رہا تھا، لیکن ایک شخص جو ان سب سے جدا تھا، جس کی سوچیں الگ تھیں اور ان سوچوں کا مرکز خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ تھا، اس کے دل میں ہر وقت خدا بستا تھا۔ وہ مشکلات سے کبھی نہیں گھبراتا تھا۔ ایک نڈر اور دلیر شخص جس کی دیوانی آج ایک دنیا ہے۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے میلوں سفر کر کے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے محبتوں اور عزت و احترام سے نوازتے ہیں۔ اس کا نام لینے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ خدا اس پر کس قدر مہرباں ہے کہ اسے اپنے گھر کی زیارت کے لیے پیدل بلایا۔ اس کا جذبہ اس قدر بلند تھا کہ وہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے، اور وہ کوئی اور نہیں، شہاب چتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت و اکرام سے اس لیے نوازا تھا کیونکہ اس نے دنیا کو چھوڑ کر خدا کا راستہ اپنایا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا اور خدا تعالیٰ نے ایک دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ وہ جس وقت اپنے گھر سے نکلا تھا اس وقت تنہا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں قافلے ہیں۔ لوگ جوک در جوک اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس سفر کو کرتے ہوئے اس کی راہ میں بہت ساری مشکلات بھی آئیں، جس کا سامنا شہاب بھائی نے بہت دیدہ دلیری سے کیا، اور وہ کبھی بھی کسی مشکل سے نہیں گھبرائے۔ جب کبھی انہیں کوئی پریشانی آن گھیرتی تو وہ اللہ سے مدد کی دعا مانگتے تھے، کیونکہ کوئی بھی سفر مشکلات کے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہر سفر میں رکاوٹیں ضرور پیدا ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے شہاب بھائی کے بھی سفر میں بہت ساری رکاوٹیں اور مشکلات پیش آئیں اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ڈٹ کر ہر مشکلات کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھتے ہی رہے، کیونکہ انہیں اپنے خدا پر پورا یقین ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے اس کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ دن کے اوقات میں ان سے زیادہ سفر اس لیے نہیں ہوتا تھا کیونکہ لوگ جوک در جوک شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آتے۔ پولیس والے تو ان لوگوں کو منع کرتے تھے، لیکن شہاب بھائی نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی انسان کا ان کی وجہ سے دل ٹوٹے۔ اسی وجہ سے وہ تمام لوگوں سے بہت محبت سے پیش آتے، اور ان کے ساتھیوں نے ان کو کئی بار کہا کہ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ دن میں بہت کم سفر کر پاتے ہیں۔ تو شہاب بھائی نے ان کو جواب دیا، کوئی بات نہیں، جہاں ہمیں وقت ملے گا ہم زیادہ سفر کر لیں گے، لیکن خدا کے بندوں کو ہم ناراض نہیں کر سکتے۔ ان کی یہ باتیں سن کر ان کے ساتھی بھی خاموش ہو جاتے، کیونکہ وہ شہاب بھائی کی نیک طبیعت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ آج بھی یہ سفر کرتے ہوئے شہاب بھائی کو سارا دن گزر گیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے بہت سارے ساتھی تھے، جن میں پولیس والے بھی شامل تھے۔ یہ تمام لوگ بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سفر کی جانب گامزن تھے۔ شام کے سائے لہرانے لگے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہمیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے۔ اس وقت شہاب بھائی اور ان کے ساتھی جس علاقے سے گزر رہے تھے یہ راجستھان کا علاقہ تھا۔ یہ ساری جگہ کافی سنسان تھی۔ یہاں اکثر و بیشتر علاقوں میں آبادی بہت کم تھی، تو اسی وجہ سے سفر اچھے سے ہو جاتا تھا اور بعض اوقات پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو دور دھوئیں کے مرغولے اٹھتے ہوئے نظر آئے، تو ان میں سے چند ساتھی بولے کہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی آبادی ہو، ہم آرام کر سکتے ہیں۔ تو شہاب بھائی اور ان کے تمام ساتھی اسی جانب چل پڑے۔ کافی دور چلنے کے بعد بھی جب وہ اس جگہ تک نہ پہنچ سکے جہاں سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے تو انہیں بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ دیکھنے میں وہ جگہ بہت قریب نظر آ رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ پاس ہی کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ شہاب بھائی نے کہا کہ ریگستان کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس جگہ کے بہت قریب ہیں، لیکن شاید ہم یہاں سے کافی دور ہیں۔ تو ان کے باقی ساتھیوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن سب لوگوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ 2 گھنٹوں تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد بھی جب وہ اس جگہ تک نہ پہنچ پائے تو اب سب کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں،
اور کہیں قریب کی جگہ ڈھونڈ کر وہاں پر آرام کر لیتے ہیں۔ تو باقی سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا ٹھیک ہے، لیکن اسی اثناء میں انہیں قریب سے ہی بہت سارے لوگوں کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کافی لوگ مدد کے لیے چلا رہے ہیں، اور یہ آوازیں سن کر سب لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ شہاب بھائی نے کہا کہ لگتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور پھر شہاب بھائی اور ان کے ساتھی ان آوازوں کے تعاقب میں اسی سمت چلنے لگے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی آگ کے بڑے بڑے الاؤ نظر آئے، اور اسی کے ساتھ ہی بہت سارے لوگ بھی وہاں موجود تھے جو کہ چیخنے چلانے میں مشغول تھے۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھی لوگوں کے قریب گئے تو جیسے ہی ان لوگوں نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا، اپنے اوزار جن میں لاٹھیاں وغیرہ شامل تھیں انہیں اٹھا کر شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی جانب چل آئے۔ شہاب بھائی نے ان لوگوں کو کہا کہ ہم آپ لوگوں کی مدد کے لیے آئے ہیں، اگر آپ لوگوں کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں، اور وہ یہاں پر اپنی رسموں کو پورا کر رہے ہیں۔ تو شہاب بھائی بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سی رسمیں ہیں جن کو آپ لوگ پورا کر رہے ہیں، وہ بھی آگ بھڑکا کر؟ اس علاقے میں کافی جنگل بھی ہیں، اور اتنی زیادہ آگ سے جنگلوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کے معاملے میں کوئی بھی بات نہ کی جائے، اور ان لوگوں نے شہاب اور ان کے ساتھیوں کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ جب شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں، تو لوگوں نے شہاب بھائی پر یقین نہ کیا۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ یہاں ہم لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ لوگوں سے پہلے بھی یہاں کچھ لوگ آئے تھے، اور ہم لوگوں نے ان کو بھی سزا سنائی تھی، اور آپ لوگوں کی بھی سزا کا تعین ہم کریں گے۔ یہ بات سن کر پولیس والے تو طیش میں آ گئے، لیکن شہاب بھائی نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ہاتھا پائی تک نہ جائیں، یہ معاملہ باتوں سے نمٹ سکتا ہے۔ شہاب بھائی نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور نہ ہی آپ کی کسی رسم کو خراب کریں گے۔ ہم لوگ تو بس آرام کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ لوگوں کی چیخو پکار کی وجہ سے اس جانب نکل آئے۔ لیکن ان لوگوں نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی ایک بھی بات نہ سنی۔ کہنے لگے کہ ہماری اس رسم میں آپ لوگ بھی شامل ہو، جس کو ہم ہزاروں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور پھر وہ اسی وقت ایک آدمی کو پکڑ کر اسے آگ کے الاؤ کے پاس لے کر آئے، جو اس وقت تک پک کر تیار ہو چکا تھا۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھی بہت حیران ہوئے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے اگر یہ سچ تھا تو یہ انسانیت کی نچلے درجے کی توہین تھی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس گروہ کا سردار کہنے لگا، ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ ہم ہر سال باہر کا ایک آدمی اس آگ کو قربان کر دیتے ہیں۔ قربان کرنے سے پہلے ہم اس آگ کے گرد روتے ہیں تاکہ یہ ہمارے آنسوؤں سے پگھل جائے، اور قربانی کرنے سے پہلے ہم اس شخص کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں، اسے خوب کھلاتے پلاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی رسم پوری کرتے ہیں، اور پھر یہ آگ پورا سال ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اور ہم یہاں آرام و سکون سے رہتے ہیں۔ اس سال ہم اس شخص کو قربان کریں گے۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے تو شور مچا دیا اور کہا کہ یہ سب رسمیں فضول ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتے، ہم لوگ آپ کو یہ ظلم کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ ابھی شہاب بھائی اور ان کے ساتھی ان تمام دوستوں سے بحث و مباحثہ کر ہی رہے تھے کہ دوسری جانب سے کچھ عورتوں کا شور گونجا، تو سب لوگ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن سامنے والے منظر نے سب کو چونکا کے رکھ دیا۔ دوستو، شہاب بھائی کے اس واقعے کو پورا سننے کے لیے ابھی سکرین پر ایک ویڈیو نظر آ رہی ہوگی، آپ اس ویڈیو پر کلک کریں اور شہاب بھائی کے اس واقعے کو پورا لازمی سنیے گا، اور مزید ایسے ہی شہاب بھائی کے واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور آج کی اس واقعے کو مکمل سننے کے لیے آپ سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔